نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھیں، ان کے انتقال کے موقع پر آپ کے قبر مبارک پر تشریف لے گا اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں جو بخاری شریف میں آئی ہے. آپ نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج رات صحبت نہ کی ہو، یعنی گزشتہ رات جو گزری ہے اس رات میں اپنی بیوی یا باندی سے صحبت نہ کی ہو. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے نہیں کی صحبت. تو آپ نے فرمایا کہ تم قبر میں اترو. تو وہ قبر میں اترے، انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا. اس میں کچھ تفصیلات ہیں، بہت سے اصول ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب جنازے کے حاضرین ایک درجے کے ہوں تو ان میں فضیلت کی چیز کیا ہے، کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. سب ایک عمر کے ہیں تقریباً، سب کا علم تقریباً ایک جیسا ہے، تقویٰ سب میں برابر ہے تقریباً، اور سب ایک عمدہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تو یہی شان تھی کہ سب کے سب ستارے، تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ایک ہی درجے کے لوگ تھے، یعنی سب بڑے عمدہ لوگ تھے. اب اس میں فضیلت کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی کہ جس نے جتنا دور، یعنی جتنا پیچھے، جتنا پہلے جمع کیا ہو. اب یہ شخص مثلا، اب سوال یہ ہے کہ جمع تو حلال ہے، بالکل حلال ہے، لیکن جس شخص نے جتنا پہلے جمع کیا ہوگا اس وقت وہ شخص بہت سی نورانیت لیے ہوئے ہوگا. یہ ملکوتی صفت ہے، فرشتوں والی کچھ صفت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ضرورت کے وقت یہ کام کر لینے کے بعد، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے بیوی یا باندی کے ساتھ وطی کر لینے کے بعد، فارغ ہو جانے کے بعد اب اپنے آپ کو کتنی دیر تک روکے رکھتا ہے، کتنی دیر تک اس کی ضرورت نہیں اس کو ہوتی. یہ عرصہ جس میں وہ یہ کام نہیں کرتا جو جائز ہے، اس میں نورانیت پیدا کرتا ہے، ملکوتیت اس میں پیدا ہوتی ہے، اس کے روحانی ترقیات اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایسا شخص اب اگر یہ کام کرے تو اس کی برکت، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے رات میں وطی نہ کیا، تو وہ میری اس بیٹی کو قبر میں اتارے تاکہ اس سے اور برکت حاصل ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی میں ایک وطی وغیرہ کے بعد اگلی صبح ایک نشاط سا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں شیطان وہ خیال ڈالتا رہتا ہے. وہ واقعہ ابھی ہی ہوا تھا، ریسنٹلی ہوا تھا، تو اس کا ایک سیناریو، ایک اس کی خوشی دل میں، دماغ میں، نفس میں ہوتی ہے. عمدۃ القاری وغیرہ میں یہ توجیہ لکھی گئی ہے. اسی طریقے سے تحفۃ المحتاج میں ان سب کا تذکرہ ہوا، علامہ کرمانی کا جس طریقے سے کچھ بیان موجود ہے. بہرحال ایک تو حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ جب سارے برابر ہوں تو اس میں، یعنی ایک درجے کے 19-20، تو ان میں یہ کیا جائے سلسلہ کہ جس نے جتنی دور، جتنا پہلے وطی کی ہوگی اس میں زیادہ ملکوتی صفات ہوں گی، اور وہ شخص اگر یہ کام کرے تو زیادہ برکت ہے، اچھی بات ہوگی، فائدہ ہوگا، میت کو فائدہ ہوگا اصل میں. لیکن ایک سوال اس کے بعد پھر بھی رہ جاتا ہے کہ یہ جو شوہر ہے اور اسی طرح اس کے جو محرم ہیں، ان کا تو زیادہ حق ہے، ان کو آگے کرنا چاہیے تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اسی طریقے سے خود حضرت عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں، کیا ان سے کوئی ناراضی تھی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو حافظ ابن حجر نے دیا رحمۃ اللہ علیہ کہ عثمان غنی غم اور افسوس میں بہت زیادہ مبتلا تھے، بہت ہی زیادہ مغموم تھے، اور ان کے لیے
اس وقت کوئی ایسا کام کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد جو پہلی صاحبزادی تھی آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے آپ کا نکاح ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال پہ غم تھا، تو دوسری صاحبزادی مل گئی تھی. اب یہ بھی 6 سال آپ کے ساتھ رہے اور بہت خوش رہی، بہت ہی آئیڈیل کپل رہا. اب ان کے جانے کا غم یقیناً بہت بڑا، اور اچانک سے، یعنی بیمار تو تھی وہ کافی عرصے سے، لیکن ایسا امکان نہیں تھا کہ انتقال ہو جائے گا اتنی جلدی، یعنی اچانک سے. تو یہ صدمہ تھا ان کے لیے بڑا. پھر یہ کہ انتظامات میں وہ لگے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پر وہ عاجزی اور افسوس اور غم دیکھا، تو آپ نے ابو طلحہ کے لیے یہ راستہ اس طور پر کھولا کہ اس کی خاص بات ہو جائے، اور اس کو آپ نے اس چیز سے جوڑ دیا. یہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے اندازہ ہو چکا تھا. تو جب آپ نے یہ بات کہی تو ابو طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا. تو اس بوجھ سے آپ نے بغیر کچھ تذکرہ کیے ہوئے حکمت کے ساتھ ان کو عافیت بخش دی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ مزید غمگین ہو اور دکھی ہو، کیونکہ اس میں آدمی کو بڑے ہوش حواس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. میت کا وزن بڑھ جاتا ہے، اتارتے ہوئے بھی ذرا ایک توجہ چاہیے ہوتی ہے. آدمی اگر حوصلہ کمزوری اس وقت ہلکی سی بھی ہو تو کوئی بھی احتیاطی نہ ہو جائے، گر نہ جائے میت، ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، یا ہلکا سا قدم میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے. تو اس سب سے آپ نے ان کو مجرت سے، پریشانی سے بچا لیا. اور ایک اور رائے یہ ہے، ایک اور وجہ یہ ہے کہ بعض قرائن سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اس وقت سارے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو وہ باقی انتظامات میں لوگوں کے، اور اس وقت وہ وہاں پر بالکل قریب میں موجود نہیں تھے، بلکہ آس پاس لوگوں کو، جب تک قبر تیار ہو رہی تھی تو باقی انتظامات کر رہے تھے. اور کوئی اور محرم بھی حضرت ام کلثوم کا موجود نہیں تھا، اس لیے کہ سارے کے سارے کاموں میں تھے. امام طحاوی نے یہ توجیہ ذکر کی ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام نہیں کیا. ایک اور رائے دی گئی ہے، ایک اور وجہ بھی بتائی گئی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے ڈائریکٹ نہیں کہا، اور وہ یہ کہ یہ کہا گیا، یہ کمزور قول ہے، وکیلا کر کے تذکرہ کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے کچھ ناراض تھے اس رات کے واقعے میں، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے آپ اپنی ایک باندی کے پاس گئے اور اس سے اپنی صحبت پوری کی، اپنی یعنی صحبت کر کے اپنی خواہش پوری کی. تو اپنی باندی سے اس رات میں مقاربت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ ہوا کہ چونکہ ایسا کیا وہ انہوں نے، اب اس وقت ان کو اپنی زوجہ کے پاس ہونا چاہیے تھا جو بیمار تھی. اب یہ احساس ظاہری بات ہے کبھی کبھی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں سے بیمار تھیں اور حضرت عثمان غنی کی اپنی ضرورت تھی، تو انہوں نے شرعی ضرورت پوری کی. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر ناراض ہوں، یہ بھی کوئی قرین قیاس بات نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اشارہ کیے ہوئے، بغیر کوئی بات کیے ہوئے، خاموشی سے ایک موقع دیا، اور ان کو دین سکھانا تھا، تو دین کی ایک تعلیم بھی دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حالت میں محرم یا شوہر ہی میت میں مردہ کو اتارے، بلکہ کوئی اجنبی بھی اتار سکتا ہے، اور اس کی شریعت نے گنجائش دی. اب یہ مسئلہ اور کیسے سمجھاتے اگر یہ موجود نہ ہوتا واقعہ، اور اسی لیے یہ مناسب نہیں. اب حضرت عثمان غنی پر اس بنیاد پر اگر کوئی تان ہوتا بھی ہو تو وہ درست نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی ناگواری گزری بھی ہو، جو کہ ضعیف قول ہے، لیکن ہو بھی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا ہوتا ہے، وقتی ناراضگی بڑوں کو ہو جاتی ہے. ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور کے سفر سے چل کے آئیں
یعنی پیدل کام کے لیے گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تم اتنی دور کیوں گئی تھی, قریب بس یہ قریب رہا کرو, ایسے دور کے کام کے لیے دوسروں سے نہ پسند کیا آپ نے اس بات کو کہ ایسا نہ کرو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقوقتی ناگواری ہو گئی کہ تم ابو بکر کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضی ہو گئی کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کہا میرے صحابہ کو. اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کے بیماری کے دنوں میں ابو جہل کی طرف سے اس کی بیٹی کا, یعنی ابو جہل کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اس کی بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا تو مشورے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو. تو یہ ناراضی بڑوں کی ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے اپنی ناراضی کا کبھی کبھی سرزنش کے انداز میں شکوہ بھی کیا, ناراضی کا اظہار بھی کیا, کبھی ڈانٹا بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو, اپنے بہت قریبی صحابی کو ڈانٹے تو کیا مزہ آتا ہے, کبھی ناراضی کا اظہار کر دیں اور ناراض ہوئے ہوں اس پر تو بھی کوئی مذاق کی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے. اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے. یہ تو کمال ہے کہ وہ سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, ان کے ساتھی ہیں, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہیں, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہیں. تو بعض لوگ اس طرح کی باتیں ہائی لائٹ کر کے اس سے فتنے فساد کی باتیں شروع کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ سارے صحابہ جو ہے, یا اہل بیت جو ہے, یا ازواج مطہرات جو ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو یا ان کی اولادیں ہو, یہ سب ایسے تھے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. تو پھر تو وہ فرشتے ہوئے, اگر وہ فرشتے تھے نعوذ باللہ, تو پھر انہوں نے اگر شریعت کی پابندی کر لی تو کون سا بڑا کمال کیا, تو فرشتے پہلے ہی سے کر رہے تھے. نہیں, وہ انسان تھے, بشریت کے تقاضے رکھتے تھے اور اس بنیاد پر وہ چلتے تھے, اور اس میں ان سے کوتاہی کمزوری ہوتی تھی تو ڈانٹنی پڑتی تھی. بائیکاٹ بھی ہو جاتا تھا, 50 دن تک بائیکاٹ رہا ایک صحابی, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, تینوں سے. حاتب بن ابی بلتع منبر سے مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ بات نہیں کریں گے, اجازت نہیں دیں گے. تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ناراض ہو گئے کہ میں نے تمہیں کرنے کو نہیں کہا تھا, تم نے کیوں وہاں پہ یہ معاملہ کر کے حالات خراب کیے. یہاں تک کہ قرآن میں پھر وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھائی انہوں نے جو کیا وہ حل کے درجے کی چیز ہے, کوئی بات نہیں. اب اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں, اس سے کہیں یہ خیال اور ثابت نہیں ہوتا, ایسا کوئی بات دل میں نہیں آنی چاہیے کہ خدا نخواستہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر ناراض تھے, کسی سے نہیں. وقتی ایک چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, اور کہ آپ لوگوں سے جب معاملات کرتے تھے تو اس میں کبھی کبھی جو کیفیات ہوتی تھی ان کا اظہار بھی کرتے تھے. اگر کبھی ناراضی کا اظہار نہ کریں اور بالکل ایک خدا نخواستہ ایسا تعلق ہوتا جیسے کہ روبوٹس کا ہے, کوئی جذبات ہی نہیں ہے, کوئی خیالات ہی نہیں ہے, کوئی تاثرات ہی نہیں, سب ہے, تو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے اپنی زندگی میں. ہماری زندگیوں میں تو اہمیت اس کی اسی صورت میں ہے کہ جب وہ سب کے سب بشر کے لباس میں ہو اور اپنی کوتاہیاں غلطیاں کہیں ہو بھی جائیں تو اس میں کیسے اب ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے, کیسے اپنے رویے کو صحیح کرنا ہے, کیسے اپنے حالات درست کرنا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو اور زیادہ تقویت دینے والی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس پر کوئی سختی کر دوں, جس کو کوئی سزا دے دوں, جس کو کوئی بات بری بھلی کہہ دوں, جس کو کوئی ہاتھ پیر کسی کی پٹائی بھی کر دی, فرض کیجیے کسی کو اگر مجھ سے تکلیف پہنچ جائے تو یہ سب اس کے حق میں بہتری بن جاتی ہے, اس کے حق میں فائدے کی چیز بنتی ہے. میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا, اللہ سے دعا کر لی, اللہ سے یہ معاملہ طے کر لیا ہے کہ جس وقت کو مجھ سے کوئی اذیت پہنچے, تکلیف پہنچے, کوئی سزا مل جائے, اس کو آپ اس کے حق میں نافع بنا دیجیے, اس کو اس کے حق میں یعنی کفارہ بنا دیجیے, اس کے لیے فائدے کی چیز بنا دیجیے, اس کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ یہ اس کے حق میں خیر بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو ٹرین بھی کر رہے ہیں, ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. ہم بعد والوں کے لیے ایسی مثالیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمیں سبق ملے, اس سے ہم بہت ساری فقہی مسائل سیکھیں, دین کے مسائل سیکھیں, اپنے رویوں کو درست کریں, اپنے تعلقات کو درست کریں, اور اسی طرح ان کی آخرتیں بھی بنتی جائیں. اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے درجات مزید بلند بھی ہوتے رہے.
اور اس کے نتیجے میں ایک اور فائدہ بھی ہو، اور وہ یہ کہ وہ سارے لوگ کہ جن کے دلوں میں کدورتیں، نفرتیں، بغض و عناد ہے، وہ شیعیت کی بدترین شکلوں میں ہو یا ناصبیت کی بدترین شکلوں میں ہو، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، سارے انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے ایک دوسرے پر تان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اور ان کے تمام متعلقین کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خوب سے باطن کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. یہ اس طرح کا خیال، اس طرح کی باتیں ایک علمی نقطے کے حد تک کوئی بیان کر رہا ہو تو ٹھیک، لیکن اس کو ایسے بہت اچھال کے اور پھیلا کے اور بتانا، یہ سب بہت زیادتی اور ظلم کی بات ہے. اس سے بہت اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور کا فرما.